تہجد وہ نماز ہے جو ہم پر اللہ نے فرض نہیں کی، مگر پھر بھی اللہ نے اس میں اجر اس قدر زیادہ کیوں رکھا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ تہجد اللہ کو اتنی محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا پیغام عرش سے نہیں آتا، بلکہ یہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ دل میں موجود تڑپ انسان کو تہجد کے وقت اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے، ایسی تڑپ جو انسان کو گہری سے گہری نیند سے بھی اٹھا لیتی ہے۔ پھر سردیوں کا گرم بستر چھوڑنا دشوار نہیں گزرتا، اور جس تڑپ اور درد کے ساتھ تم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، تو پھر وہ سجدہ انسان کو فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اگر تہجد لاڈلی عبادت ہے تو تہجد پڑھنے والا اپنے رب کا بہت لاڈلا ہے، اور جب لاڈلا اپنے رب کے آگے درد بری فریاد کرتا ہے تو پھر وہ تمہیں سکون دے ہی دیتا ہے۔ تہجد کے وقت نکلنے والا ایک ایک آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے اس محبوب بندے کو آنسوؤں سمیت سائے میں لے لیتی ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تہجد کے وقت انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، آنسو تمہاری آنکھ سے نکلتا ہے اور سکون تمہارے دل میں اتار دیا جاتا ہے، تمہاری ہر تکلیف ہوا میں گم ہو جاتی ہے۔ تم اپنے رب کو اتنا قریب محسوس کرتے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا رب صرف تمہیں ہی سن رہا ہے، اس کی ساری توجہ صرف تمہاری طرف ہے۔ وہ ایسا یقین اور سکون دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ سارے وسوسے ختم ہو گئے، سب ممکن سا لگتا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیا ہو، اور یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری خواہشوں کو صحیح وقت پر قبول کر لے گا۔ تہجد کے وقت بندے کی اپنے اللہ سے محبت عروج پر ہوتی ہے، اور وہ محبت اللہ کے لیے بہت خاص ہوتی ہے۔ دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، مگر اپنے صحیح وقت پر، دیر سے صحیح مگر رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کی توفیق ہی تب ملتی ہے جب وہ قبول ہونی ہوتی ہے۔ اللہ اگر کسی دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈالتا ہے تو قبول کرنے کے لیے ہی ڈالتا ہے، بس تمہیں انتظار درکار ہوتا ہے۔ دعائیں سنائی نہیں دیتی اور نہ ہی نظر آتی ہیں، مگر جب دعا اپنا رنگ دکھاتی ہے تو پھر نظر آنے لگتی ہیں، سنائی دینے لگتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دو، وہ اسباب بنائے گا، ناممکن کو ممکن وہ خود کرے گا۔ اور تہجد کی دعائیں تو اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ وہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، تمہیں معجزوں سے ملوا دیتی ہیں۔ بس اتنا جان لو
کہ اگر تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو اب ناممکن کچھ نہیں رہے گا، تمہاری ہر دعا قبولیت پائے گی۔ سردیوں کی رات جب تم اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کے آگے جھک جاتے ہو اور کسی تڑپ میں تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، تو پتہ ہے اللہ کو تمہاری یہ ادا کتنی پیاری لگتی ہے۔ جب تم خود کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی محبت میں اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہو تو پھر اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا۔ جب تم اس کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہو تو پھر وہ بھی تمہیں راضی کر کے چھوڑتا ہے، تمہیں خوش کر کے چھوڑتا ہے۔ جن دعاؤں کو تم مانگ کر بھول چکے ہوتے ہو، پھر اللہ اچانک انہی دعاؤں پر ایسے کن فرماتا ہے کہ تم حیران ہو جاتے ہو۔ جو تہجد میں جو اللہ کی محبت میں لطف ہے وہ اور کہیں نہیں، اسی لیے تہجد اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے تہجد کی نماز میں اتنا اجر رکھا ہے۔ اگر تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو تو مبارک ہو تمہیں، کہ وہ سب ہونے والا ہے کہ جس کے نہ ہونے کی تڑپ تمہیں ستاتی تھی، جس کا نہ ملنا تمہیں خوف زدہ کرتا تھا، کیونکہ اللہ تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے۔ یقین رکھو اب ناممکن کچھ نہیں رہے گا، کچھ تو اب خاص ہونے والا ہے کہ تم تہجد کے لیے جاگے ہو، تو بس اپنے رب اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں کا خوب پکا ہے۔ تہجد کی دعائیں تمہیں سب ممکن کر کے دکھائیں گی انشاءاللہ۔